اب ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں، قمری نظام جسے ہم اسلامی نظام کہتے ہیں تاریخی، قمری نظام میں اور باقی جو نظام ہیں ان کا آپس میں کیا فرق ہے؟ ہم قمری نظام کی افادیت کو، فضیلت کو اور اہمیت کو ابھی سن رہے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے اوپر عام طور سے ڈسکشن نہیں ہوتی اور نوجوانوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ نوجوانوں کا کیا، بڑے لوگوں کو بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ آج مہینہ کون سا ہے تو تاریخ کون سی ہے اسلامی، عام طور سے نہیں معلوم۔ اب جناب فرق گنتے جائیے، قمری نظام کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے جائیے۔ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1 وہ کون سا ہے جی؟ موجودہ قمری نظام، چاند والا نظام، یہ فطرت کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا گھڑا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ باقی جو نظام ہے وہ انسانی دماغ نے بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے لیپ ایئر انہوں نے ڈالا کہ کسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر کے سیدھا کرو کھاتے کو، اور جو نجومیوں کا نظام ہے وہ تو ویسے ہی بیکار ہے نا، جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی جی؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ دوسری بات، یہ جو موجودہ قمری تاریخیں ہیں، مہینہ ہے، جیسے آج جیسے آج ذو الحجہ کی 20 تاریخ ہے، آج ذو الحجہ کا مہینہ اس کی 20 تاریخ ہے۔ جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تھا تو اسی ترتیب پہ بنایا، اور وہ ترتیب کا نظام صرف اور صرف اسلامی تاریخی تقویم، اسلامی کیلنڈر میں موجود، اس کے علاوہ کہیں مستند بات نہیں۔ یہ جو آج ہمارا رائج عیسوی نظام ہے، یہ کئی دفعہ تبدیل کیا ان لوگوں نے، بنانے والوں نے۔ 8 عیسوی میں تبدیل کیا، 799 میں تبدیل کیا، 1477 میں تبدیل کیا، 1582 میں 1582 میں ترمیم کی، مختلف چیزیں اس میں چینج ہوئیں، ان کی الگ تفصیلات ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تو بار بار خود تبدیل کرتے رہتے ہیں، کو اب 500 سال سے نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ کوئی مستند چیز نہیں۔ اگلا پوائنٹ، اسلام دین فطرت ہے۔ کیا ہے جی؟ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ نے تاریخی نظام بھی فطری عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو تاریخی نظام عطا کیا، کوئی دیہات میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، پہاڑ میں رہنے والا ہو، دور دراز اور ایسی جگہ رہنے والا ہو جہاں آج انسان، عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں ایسی جگہ جو بھی دریافت نہ ہوئی ہو، دنیا میں کسی جنگل میں کسی جگہ کچھ لوگ موجود ہوں۔ چلیں آپ شہروں میں ہی آ جائیں جی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، سب الگ الگ دماغ۔ جب رات کے وقت مغرب سے چاند نکلے گا اور باریک ہوگا اور 2-3 دن کے گیپ کے بعد نکلے گا، ہر بندے کو پتہ لگ جائے گا پہلی تاریخ۔ کیا خیال ہے؟ صبح اٹھ کے سورج دیکھ کے بتا سکتے ہیں چاند سورج کی کون سی تاریخ ہے؟ کوئی طریقہ؟ اب چاند بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں، کہیں کوئی ہے، شہر میں ہے یا کسی ویرانے میں ہے، وہ چاند کو بڑھتے دیکھ کے تاریخوں کو سمجھ رہا ہے کہ بڑھ گیا، اور جب چاند کا سائیکل پورا، وہ سرکل پورا ہو گیا، اسے پتہ لگ جائے گا ماشاءاللہ جی آج 14ویں کا چاند ہے۔ پھر اب یہ گھٹنا شروع ہو گیا، اس کو کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اب مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، پھر کرتے کرتے بالکل باریک سا رہ گیا، لو جی اب تو مہینہ تقریباً اینڈ ہی ہو گیا، اور پھر بالکل غائب ہو گیا 2-3 دن کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب نئے مہینے کا انتظار ہے اور یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ تو کسی اور نظام کے اندر یہ آسانی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر شخص قمری تاریخوں کا اندازہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے قمری نظام عطا کیا، اور اس میں اللہ نے تو ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اب بندوں کی بندگی کو آزمانے کے لیے قمری نظام میں سارے ہماری عیدیں اور عبادات رکھے۔ حج کبھی گرمی میں آ رہا ہے تو کبھی سردی میں، رمضان کبھی گرمی میں آ رہا ہے تو کبھی سردی میں، تو یہ زندگی میں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان گرمی میں آئے تو روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں، سردی میں آئے کہ روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اپنی خواہشات نفس کے خلاف رب کا حکم پورا کرنے میں یہ کتنا میرا فرما بردار ہے، کتنی میری اطاعت کرنے والا ہے۔
یہ بھی رب کا ایک نظام ہے۔ جبکہ جو سورج کا نظام ہے اس میں جو اس نظام کے تحت جو قومیں اپنی عبادات اور اپنے دن مناتے ہیں، تو وہ تو جو چیز سردی میں اور زندگی بھر سردی میں ہی آنی ہے، جو گرمی میں زندگی بھر گرمی میں ہی آنی ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ بڑا پیارا، بڑا مزیدار، یہ جو قمری نظام ہے نا، اس کا مسلمانوں کے دلوں کی خوشی سے، دلوں کی کیفیت سے بڑا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ عید اور بقرعید، سال میں صرف 2 عیدیں ہیں جی اسلام میں۔ ہم تو بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ بڑھیں، لیکن یہ آئندہ آپ دیکھیں گے یہ 10-20 ہو جائیں گی، درجن سے تو زیادہ ہو ہی جائیں گی، بڑی تیزی سے ہم ترقی پہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تو 2 ہی منائی۔ اچھا، یہ دونوں عیدیں جب آتی ہیں نا، اب چاند 29 کو ہونا ہے کہ 30 کو ہونا ہے کسی کو پتہ نہیں، تو ایک دلی کیفیت ہوتی ہے 29 رمضان کو اور 30 رمضان کو، جب یہ چاند کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، تو دلوں میں جیسی چاند کا اعلان ہوتا ہے، عید کا اعلان ہوتا ہے، تو خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو 10 سال پہلے ہی پتہ ہے، 2 سال پہلے ہی پتہ ہے، شروع سے ہی پتہ ہے، تو یہ جو خوشی کی کیفیت ہے نا قلبی، یہ کبھی نہیں آئے گی جیسے کہ انگریزوں کو نہیں آتی ان کی عیدوں کی، انہیں پتہ ہے ایک روٹین چل رہی ہے، اور یہاں ہر دفعہ ایک نیا جذبہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔